اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح۔ فتح تو مراد تھے فتح مکہ ہے، کی مراد ہے؟ فتح مکہ ہے، ذہن چ رکھیا جائے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب آ گئی اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور دیکھ لیا تو نے لوگوں کو کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، جماعت در جماعت، جتھے کے جتھے۔ اصل اندر نا بڑے بڑے قبائل عرب سن نا جڑے کھبے سجے، وہ اے اڈیکاں لا کے بیٹھے سن جے تے نبی ہوئے نا سچے تے پھر مکے چ دوبارہ داخل ہون گے تے مکے نو فتح کر لین گے۔ وہ انتظار چ بیٹھے سن کہ کدوں دوبارہ مکے تے غلبہ ہوئے تے پھر اسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئیے۔ تے جدوں فتح مکہ ہو گیا پھر ماشاءاللہ پورے عرب دے اندر کوئی بھی کافر نہیں رہا، سارے قبیلے بھی مسلمان ہو گئے تے سارے فرد بھی مسلمان ہو گئے، حجت تمام ہو گئی۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پس تسبیح بیان کر اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ، وَاسْتَغْفِرْ ہو اور اس سے معافی مانگ۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت دی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد دا تذکرہ فرمایا کہ جب آ گئی اللہ تعالیٰ دی مدد۔ ہن ذرا سارے مینوں مل کے بول کے دسو ہاں مدد کون کردا ہے؟ نبیاں دی مدد کون کردا ہے؟ اوہ مدد اللہ دی آ کے رہندی ہے۔ میرے ال ویکھیو بندہ بد نیت نہ ہوئے، اے میرا جملہ سونے دے پانی نہ لکھیو۔ جدوں بندہ گھمن گھیریاں چ ہوندا ہے نا، ازمائشاں چ ہوندا ہے نا، ازدواجی زندگی، خاندانی زندگی، اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، جدوں انسان تھوڑا جہا تکلیف اندر ہوندا ہے نا تے انہوں گل سمجھ نہیں آندی، لیکن گل پلے بن لو، بندہ بد نیت نہ ہوئے، اچھے ٹریک تے ہوئے، حق تے ہوئے، سچ تے ہوئے، انصاف تے ہوئے، اللہ دی عزت دی قسم چوک کے کہندا جے رب دی مدد آ کے رہندی ہے۔ اور او جڑا ایک پروسیس ہوندا ہے نا، تھوڑا جہا وقت ہوندا ہے نا، او ہن تسی کہو گے جی میں نمازاں بھی پڑھنا، میں سدھا بھی بڑا، میں چنگا بھی بڑا، تے میرے ایک سوال دا جواب دے ہاں تو جنہ بھی چنگا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو کسے نبی نالوں چنگا ہو سکنا ہے؟ اے او دی یاری دے رنگ نے، انہیں چکی چ سٹنا ہے، پٹھی چ سٹنا ہے، کھوٹ ایک پاسے کرنی ہے، سونا ایک پاسے کرنا ہے، دودھ دا دودھ کرنا ہے، پانی دا پانی کرنا ہے۔ ازمائش ویکھو ہاں کڈی بھاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے آئی سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جتھے جم پڑ لے، جتھے سارا کچھ ظالمہ نے مکے چوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ہجرت کرن تے مجبور کر دیتا۔ تے اس ٹائم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی کی کیفیت سی جدوں نبی علیہ السلام نے مکہ چھڈیا؟ حدیث دا ترجمہ، چونکہ میں بھی تازہ مکے تو آیا، تو انہوں حدیث دا ترجمہ سنانا، جدو نبی علیہ السلام نو انہوں نے مکیوں کڈیا تے نبی علیہ السلام جدو نکلے نا تے مکے وال ویکھ کے کی فرمایا؟ مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجواں نے کیریاں۔ نبی پاک علیہ السلام جتھے پیدا ہوئے، لڑک پن گزریا، جوانی گزری، تے بیت اللہ وے کے نبی علیہ السلام اپنے سینے ٹھنڈا پاندے، تے جدوں مکے والے نبی علیہ السلام نو مکے چوں ہجرت مجبور کر دیتا تے انج مکہ شہر سامنے میں، تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ رسول اللہ دی حدیث دا ترجمہ حضرت سمسام رحمت اللہ علیہ نے اس طرح فرمایا، اے مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجواں نے کیریاں، مالک نے چک لیاں ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں، کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں، رب نو معلوم ہو سی بات تقدیر دی، چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی،
چاہندا سی دل میرا پڑھدا نمازاں میں لوکاں دے کنی پاوندا نیک آوازاں میں رب دے اگے کردا عجز دے آساں میں پر اولاد نہیں چنگی اے نیک خمیر دی چوک وسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی پیغمبر علیہ السلام کو انہاں نے ہجرت مجبور کر دیتا ہے پر اللہ پاک نے پھر میرے پیغمبر نو غلبہ کیسا عطا فرمایا ہے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا ہن اللہ پاک دی مدد آ گئی ہے فیصلہ آبادیوں میں اینی گل ہی تانوں دسن آیا اللہ پاک دی مدد آ کے کھبے سجے ایویں نہ پریشان ہویا کر اللہ دی مدد آ کے رہ گئی صبح آ جائے دوپہر آ جائے شام آ جائے رات آ جائے اور زندگی دی شام ٹلن تو پہلے پہلے تیرے تے رب دی مدد آئے گی جنہ بیماری اندر آ جائیں جنہ قرضے اندر آ جائیں جنہ اپنے دے دکھ اندر آ جائیں جنہ ازمیشاں تکلیفاں اندر آ جائیں اپنا یقین اونا ودا لیا کر اونی یاری اپنے رب نال مضبوط کر لیا کر اونی محبت اپنے اللہ دے نال بڑھا لیا کر فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح آ گئی جے اللہ پاک دی مدد تے اللہ پاک نے مکہ فتح کر دیتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا تے سونیا کدی تھے کلے سو چند سو شہرات لٹا کے تواڈے تے گرم پتھر رکھ کے تواڈے تے ظلم کر دے ہم تسی اپنیاں اکھاں نال ویکھ لیا اللہ تبارک و تعالی نے مکے نو فتح کر دیتا ہے تے لکھاں لوگاں نو اللہ نے اسلام دا خزانہ عطا کر دیتا ہے تے ویکھ لو ماشاءاللہ کنیاں رونقاں نے مکے اندر تے بابا جی کہہ گئے نے موسم بڑا ٹھنڈا ہے میں تہاڈا ایمان جڑا گرمانا چاہنا بابا جی فرماندے نے اچے کھلو کے ذرا مارو تے آننی ویچی اے لگے پھر دے عربی جواننی کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد والا کال جے ٹھار دا جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف جی جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف جی رنگ ویکھو ڈھلکاں پہ امار دا نام محمد والا کال جیٹ میں دعا کرنا محبت نامن کہنا اللہ پھیریاں نصیب فرما دے پھر بولو اللہ اسے ہفتے ہی نصیب فرما دے پھر بولو اللہ اسے مہینے نصیب فرما دے میں تو آڈے نہ 38 وری گل کیتی ہے اوے ویزیاں دے بلبوتے تے طواف نہیں مل دے پیسے دے بلبوتے دے آپ بڑے بڑے ارباں پتی لگے پھر دینے اللہ جانتا ہے شیخ انس حافظہ اللہ میں اس دفعہ مکے بیٹھا تھے ایک بڑا ضعیف جیا بزرگ بھی آیا میں کہا بزرگوں ماشاءاللہ پہلی دفعہ آئے ہو کہنے لگے ہاں جی میں پہلی دفعہ آیا تے میں کہا کی کر دے ہو آندھا کاری صاحب کرنا کیے پھیری لانا تے پھر کے گلیاں دے اندر مرود بیچنا وہ ایک بندہ میرے نال بیٹھا دوڑا دوڑا مل لایا آندھا جی تسی یوٹیوب تے ہوندے ہو فیس کاری صاحب دوڑا نام میں کہا جی کہنے لگا جی منو اللہ اپنی بیوی نے لے آیا تو میں نے ویسے چائی پوچھیا میں کہا تو کی کرنا ہے آندھا شیخ صاحب میں کرنا کیے میں گچک دا کام کرنا تے گلیاں اندر پھیری لاؤں اللہ میرے اس مجمع اندروں انی سردی دے باوجود دیکھو کنی محبت نہ آئے ہو میں دعا کرنا اللہ تواڈیاں نسلاں نوں بھی بیت اللہ دا رائی بناوے اللہ پاک تواڈے بچیاں نوں بھی بیت اللہ دا رائی بنائے فرمایا اذا جاء نصر میں دسنا چاہنا ویکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بے یارو مددگار انہاں کڈیا
صحابہ دیاں جائیداداں انہاں کھولیاں، بڑا پریشان کیتا، لیکن بالآخر مکہ فتح تے ویکھ لو کنیاں رونقاں نے۔ اللہ جاندا جے رمضان جنی رونق جے، اگر تسی مینوں اجازت دیو میں مبالغہ نہیں کردا، اس ٹائم حج جنی رونق ہے، حج جنی رونق ہے۔ دعا کرو اللہ بیت اللہ دیاں رونقاں اور دوبالا فرمائے۔ پھر بولو اللہ پاک مسجد نبی دیاں رونقاں دوبالا فرمائے۔ آئیے حضرات ذی وقار جڑا میں پیغام دینا چاہنا، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ آ گئی جی اللہ دی مدد، وعدے اللہ نے میں کردہ، اللہ وعدے کردہ ہے۔ گل سنو، اب بڑے بندے یقین کرو کہندے نے شیخ صاحب نمازاں بھی پڑھنا، روزے بھی رکھنا، کسے نہ وعدی کاٹھی بھی نہیں کرتا، وہ کسے ویلے نہ انہاں دے ذہن وچ خیال آ جاندا ہے خرے اللہ ساڈیاں نیکیاں بھی قبول کردا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں رب دا ساڈے ول دھیان ہی نہیں۔ اچھا حاجی صاحب اے جڑا سوال ہے نا، اے ماں عائشہ نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں کیتا سی کہ کئی بندے نیکیاں بھی کردے نے، رب راہ بھی کردے نے، پھر بھی ازمائشاں تکلیفاں چ رہندے نے تے اندر نہ ایک پڑتھو ہی لگا رہندا ہے، پتہ نہیں نیکیاں قبول بھی ہون رہیاں کہ نہیں، پتہ نہیں مالک دا ساڈے ول دھیان بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام انہاں بندیاں دے بارے تہاڈی رائے کی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری عائشہ جن سچے اے مومن نے، انہاں ورگا سچا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان دی نشانی ہے کہ بندہ سب کچھ جردہ جائے، اللہ وال ودہ جائے۔ خیر فرمایا آ گئی جی اللہ دی مدد تے مکہ فتح ہو گیا ہے۔ اور اینا اکھانا تسی ویکھ لیا ہے، جوک در جوک تے شوق در شوق جڑے نے لوگ دین اندر داخل ہو رہے نے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے نے، قبیلے آندے قبیلے آ رہے نے۔ تے ہن تسی پتہ کی کرنا ہے؟ لو جی ایتھے کہ گل لیا کے ہن میں نماز کھڑی کرنی ہے، توجہ فرمایا ویکھ لو رونقاں لگ گئیاں نے۔ ہن تسی جشن نہیں منانے، ہن تسی جلوس نہیں کڈنے، ہن تسی اے نہیں سمجھنا کہ میں کوئی بڑا بلند و بالا ہو گیا۔ فرمایا اللہ نے رونقاں لا دتیاں نے، تسی کی کرنا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، زیادہ تو زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھنا ہے تے زیادہ تو زیادہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ ساڈے ملک پاکستان اندر جڑا مذہبی زندگی دا بیڑا گرک ہویا نا، بڑے بڑے پیشوا آئے دن جلوس، آئے دن جشن، آئے دن ہلڑ بازیاں۔ اگر ساڈے مذہبی لوگاں نو تین تو سمجھ آ جان، اللہ دی قسم ہے ساڈے ملک چ ہلڑ بازی ختم ہو جائے۔ ساڈے سیاسی لوگاں نو کتے سورۃ النصر سمجھ آ جائے، ساڈا ملک امن دا گہوارہ بن جائے۔ اللہ فتح دوے، اللہ غلبہ دوے، اللہ عزت دوے، اللہ دولت دوے، اللہ پیسہ دوے، اللہ عہدہ دوے، اللہ شان و شوکت دوے، اور رب فراخی دوے تے ہلڑ بازی نہیں کری دی۔ اے آوارگی اور جلوس اے دین اسلام دا مزاج نہیں۔ فرمایا سونے اپنی اکھاں نہ سانیاں رونقاں ویکھ لیاں جے نا، فسبح بحمد ربک واستغفر، ہن میں اپنے اللہ دی پاکی بھی بیان کر دے رہو، میریاں تعریفاں بھی کر دے رہو تے میرے کولوں معافیاں بھی منگ دے رہو۔ لو جی 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ، اے وظیفہ اپنی زندگی دا معمول بنا لو، سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی۔ ایک باری پڑھ کے سناؤ ہاں۔ اوئے ہوئے ہوئے اللہ الفاظ دے ہاں کہ انہوں دے دل چتر جان۔ میں کیویں تانوں دساں کہ ان الفاظ اندر کنی طاقت ہے، ان اندر کنا جان ہے۔ اور جڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی پڑھدا ہے، رب دے نال پیار کنا کردا ہے۔ ایتھے میں ویکھیا جے کوئی چن لگ گیا ہے، کوئی رنگ لگ گیا ہے، کوئی سٹار لگ گیا ہے، یہ اپنی ہی پاکیاں بیان کردا ہے، میں آ کیتا، میں آ کیتا، میں آ کیتا۔ اپنا پلہ چاڑ کہ میں اباں چ ڈبیاں، میں کچھ نہیں کیتا، جو کچھ کیتا ہے میرے پاک رب نے کیتا۔ اپنی پاکی نہیں کری دی، رب دی پاکی بیان کر، رب دیاں تعریفاں کر۔ اللہم اغفر لی پڑھ، استغفر اللہ پڑھ۔
ایک چھوٹا جا واقعہ سنانا، جڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھدا ہے او دے تے دکھ آ جائے تے اللہ نو گوارا نہیں جے۔ نبیاں چوں ایک نبی سن تے ایک جگہ تے نا کسے درخت دے سائے تلے بیٹھے آرام پہ کر دے سن تے ایک کیڑے نے نا چیونٹی نے انہاں نو ڈس لیا، کٹ لیا۔ انہوں نے سوچیا کہ کل نو کو ہور قافلہ آئے گا، انہوں بھی تکلیف دین گے۔ انہوں نے نا اگ لا کے سارا جڑا ٹبر سی نا کیڑیاں دا جلا دیتا۔ اللہ پاک نے وہی کھل کے آکھیا نبیا اے کی کیتا ہی؟ ایک کیڑے نے کٹیا تے ساریاں کیڑیاں نو اگ لا کے جلا دیتا ہی۔ نبیا تینوں پتہ نہیں ہے کیڑیاں بھی میریاں تسبیح بیان کر دیاں نے۔ احرقت امتا من الامم تسبحو، میری ساری زندگی دے خطبے ایک پاسے اور اج دا میرا جملہ ایک پاسے، اللہ دی پاکی بیان کریا کر۔ ایتھوں شیطان دال آندا ہی اور بے صبری کرا کے بھی شیطان دال آندا ہی، عجب بندے چ پیدا کر دیندا ہے۔ تو کوئی معمولی شے نہیں، تو بڑیاں صلاحیتاں دا مالک ہے، تو کوئی عام چیز ہے؟ عہدہ لے کے، پیسہ لے کے، خوشی لے کے، فتح لے کے، رب دی مدد لے کے، جنہاں دیاں بولنیاں بدل جاندیاں نے نا، او دی وجہ ہے بھی انہاں نوں اصل دی اندر اے سورۃ النصر سمجھ نہیں آئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ پڑھیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اے دی وجہ تو اپنے بندے تے رزق دیاں بارشاں فرما دیندے نے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے قریش مکان دے ہوندے سن، ساڑھے نبی علیہ السلام نو ایڈا جو سچا بنیا پھرنا ہے کہ اپنے رب نو کہا ساڑھے دے پتھراں دا میہ پائے۔ توجہ کرے ہو، ایڈے جو تسی سچے ہو جی میں نبی یا میرے تے وہی آندی، اپنے رب نو کہو ساڑھے دے پتھراں دا میہ پائے۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا جتھے تسی ہوو اتھے اسی پتھراں دا میہ نہیں پاؤندے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ پاویں مشرک بے ایمان نے معافیاں بھی تے میرے کولوں منگدے نے، جڑا بندہ اندروں ہو کے میرے کولوں معافیاں منگدا رہے میں اس بندے تے اپنا عذاب نہیں نازل کردا۔ لوگوں معافیاں منگو سچے دلوں، ساڈی معافی بھی ایک رکھتا ہے، سود چھڈنا نہیں، زنا چھڈنا نہیں، بھیناں دا حق چھڈنا نہیں، ظلم چھڈنا نہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے تیری قاضی استغفر اللہ۔ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ میں پاکستان دے اہل حق نو بھی پیغام دینا چاہنا جی، اج تہاڈی تعداد ود گئی ہے نا اہل حق تے آپس میں لڑ لڑ کے مرو۔ تو انہوں مسیطہ چ نہیں سن وڑن دیندے جی، آج اللہ نے اہل توحید نو غلبہ دیتا ہے، اہل سنت نو غلبہ دیتا ہے، اہل حدیث اہل حق نو غلبہ دیتا ہے۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے رب دا واسطہ دے کے کہنا آپس اندر ایک دوسرے دی عزتاں تے حملے نہ کرو، رب دی تسبیح بیان کرو، رب دی حمد کرو تے اے حرکتاں چھڈ کے جھوٹیاں آئیڈیاں بنا کے فیس بکاں تے آ کے ایک دوجے تے کیچڑ اچھالن دی بجائے استغفار کرو۔ رب عزت دوے، غلبہ دوے، شان و شوکت دوے، کثرت ہو جائے، مقام رتبہ مل جائے تے پھر ایک دوجے نہ لڑی دا نہیں، سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھی دے تے استغفار کری دے۔